کی وجہ سے کرتا ہے، اور قیامت میں شفاعت ہوگی اگر قیامت آئی، آئے گی نہیں، اگر قیامت آئی۔ میری تسلی تو کرائیں سارے احباب، تسلی مقام حل ہو گیا تو شفاعت سے کیا مراد ہے؟ دنیا کے معاملات میں قیامت کے تو وہ منکر تھے، اور اگر قیامت آ گئی تو قیامت میں بھی سفارش کریں گے۔ قُلْ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خبر دے رہے ہو تم اللہ کو بما، ان معبودوں کی، ماں پر معبود لکھیں، آپ قلم ہٹا دیتے ہیں، ان معبودوں کی خبر دے رہے ہو، لا یعلمو، نیچے لکھے نمبر 1، لا یعلمو کے بالکل نیچے، نمبر 1 وہ اللہ، نمبر 2 وہ معبود۔ میں دونوں معنی کرتا ہوں۔ کیا تم خبر دے رہے ہو اللہ کریم کو بما، ان معبودوں کی، لا یعلم فی السماوات، نہیں جانتا اللہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ ان معبودوں کا اللہ کو تو پتہ نہیں ہے۔ مولانا انداز تو سمجھیں کیا ہے تردید کا انداز۔ ان معبودوں کا اللہ کو تو پتہ نہیں ہے، تم ان معبود لات منات کی خبر دے رہے ہو اللہ کو، اگر وہ معبود ہوتے تو اللہ کو تو پتہ ہوتا۔ یہ تردید کا ایک انداز ہے۔ اور دوسرا، خبر دے رہے ہو اللہ کریم کو ان معبودوں کی، لا یعلم، جن معبودوں کو علم ہی نہیں ہے، جن معبودوں کو علم ہی نہیں ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک بنا رہے ہیں۔ نیچے لکھیں شفیع غالب سمجھ کر، شفیع غالب سمجھ کر، وما کان الناس الا امۃ واحدہ، زجر نہیں تھے لوگ مگر جماعت ایک۔ نیچے لکھے موحد، پہلے سارے کے سارے موحد تھے۔ فاختلفوا، پس اختلاف کیا انہوں نے، اس پر لکھے بوجہ ضد، بوجہ ضد۔ وما کان الناس کے سامنے حاشیے پر جملہ عرض کرتا ہوں، مشرکین کے خیال کی تردید، جلدی کریں، مشرکین کے خیال کی تردید کہ ہمارے مذہب میں شفاعت کا عقیدہ ہے، تمہارے دین میں نہ ہو تو کیا حرج ہے، تمہارے دین میں نہ ہو تو کیا حرج ہے۔ بس یہ ان کے اسی خیال کی تردید بیان کی جا رہی ہے۔ نہیں تھے لوگ مگر جماعت ایک، موحد تھے سارے۔ فاختلفوا، پس انہوں نے اختلاف کیا ضد کی وجہ سے۔ مولانا سورۃ البقرہ کھولے، آیت نمبر 77۔ فاختلفوا، صفحہ رس مولانا ثناء اللہ صاحب، صفحہ 12۔ کیا لفظ ہے؟ آیت تو پڑھو۔ میں کو لکھا میاں صاحب قرآن دے یہ صفحہ کھولیں 31، صفحہ 31، آیت کا نمبر ہے 213۔ وہ میں نمبر بتانے میں بھول گیا۔ کان الناس امۃ واحدہ، جلدی کریں، نہیں ملا حوالہ۔
وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً تھے لوگ جماعت ایک فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ بس بھیجے اللہ نے نبی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اتاری اللہ نے ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ جن چیزوں میں ان کا اختلاف تھا ان میں فیصلہ کرے۔ تو پہلے لوگ سارے ایک تھے، اختلاف کیا انہوں نے ضد کی وجہ سے۔ اب وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ جواب شبہ جلدی لکھیں، جواب شبہ پھر عذاب کیوں نہیں آیا، جواب شبہ پھر عذاب کیوں نہیں آیا، تخفیف اخروی اگر نہ ہوتی بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ان چیزوں میں جن میں اختلاف کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ پر جملہ لکھیں، پورا عذاب آخرت میں ہوگا، پورا عذاب آخرت میں ہوگا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو فوراً فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ وَيَقُولُونَ شَكْوَىٰ اور کہہ رہے ہیں، اوپر لکھیں بوجہ ضد، یقولون بوجہ ضد کہہ رہے ہیں کہ انہیں اتارا گیا اس کے اوپر آیت فرمائشی معجزہ، آیا پر فرمائشی اس کے رب کی طرف سے جو ہم فرمائشی معجزے مانگتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا۔ فقل جواب شکوہ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انما الغیب للہ پکی بات ہے غیب اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اس کے قبضے میں ہے، میرے پاس تو نہیں ہے غیب۔ فانتظروا پس انتظار کرو، نیچے لکھیں اپنے مطلوبہ معجزے کی، اپنے مطلوبہ معجزے کی انتظار کرو۔ انی معکم من المنتظرین یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ منتظرین پر لکھیں تمہارے انکار پر سزا ہوگی۔ انما الغیب للہ کا حاشیے پر جملہ لکھیں جی، جواب سوال مقدر عذاب تمہارے قبضے میں نہیں، اتنا تو بتا دو کب آئے گا۔ جواب انما الغیب للہ۔ آگے جملہ پورا کریں، معجزہ لانا تو درکنار، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں اللہ اس کا اظہار کب کرے گا۔ فانتظروا انتظار کرو تم اپنے مطلوبہ معجزہ کی، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، تمہارے انکار پر سزا کب آتی ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً زَجَرَ اور جب چکھاتے ہم لوگوں کو رحمتاً رحمت، رحمت پر لکھیں مثلاً خوشحالی، خوشحالی چکھاتے ہیں نا، من بعد ذرہ مستہم بعد تکلیف کے جو ان کو پہنچی تھی، ذرہ پر لکھیں مثلاً بدحالی، بدحالی کے بعد اللہ خوشحالی دے دے۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا فوراً ان کے لیے مکر ہوتے ہماری آیات میں۔ مکر سے کیا مراد ہے نیچے لکھیں جی، استہزاء و تکذیب و اعتراضات،
بدحالی کے بعد میں اللہ خوشحالی دے دوں. ہماری آیتوں میں مکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. مکر سے مراد استہزاء کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مکر کرتے ہیں میں اللہ خوشحالی دیتا ہوں، نسبتیں دوسروں کی طرف کرتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بہت جلدی کرنے والے ازرو تدبیر کے، ازرو تدبیر کے. نیچے جملہ لکھیں، یعنی جلدی سزا دینے والا ہے، یعنی جلدی سزا دینے والا ہے. مکر کا لفظ بطور مشاکلت بولا گیا ہے اللہ کے لیے. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم تدبیریں کر رہے ہو، جو تم مکر کر رہے ہو. هو الذی یسیرکم، ربط لکھیں مولانا آیت کے بالکل اوپر، هو الذی، وہ دوبارہ بدحالی بھی لا سکتا ہے، وہ دوبارہ بدحالی بھی لا سکتا ہے. یہ دلیل عقلی نمبر 4 بھی ہے. یہ ربط آپ کو لکھوا دیا. وہ اللہ کریم وہ ہے جو تم کو چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں، حتیٰ یہاں تک کہ جس وقت ہوتے ہو تم فی الفلک کشتیوں میں، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور چلتی ہیں وہ کشتیاں ان کو لے کر سعد ہوا معتدل کے، طیبہ معتدل ہوا، اچھی ہوا. اب پہلے فرمایا اذا کنتم، خطاب تھا. اب جرین بہم، اب خطاب سے غیبت کی طرف التفات کر دیا. یہ بھی فصاحت و بلاغت کا ایک انداز ہے. اور چلتی ہیں وہ کشتیاں کو لے کر سعد ہوا اچھی معتدل کے، وفرحوا بها، اور خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی کشتیوں کی رفتار کے ساتھ. جاءتھا عاصف ریح ناصف، اچانک، جاءتھا کے نیچے اچانک، اچانک آ جاتی ہے ان کشتیوں کو ہوا عاصف بڑی تیز. وجاءہم الموج، آ جاتی ان کے بعد موجیں. موج اس میں جنس ہے اس لیے معنی جمع والا کر رہا ہوں. آ جاتی ان کے بعد موجیں من کل مکان، ہر طرف سے، بس ظن، اور یقین کر لیتے ہیں. یہاں ظن بمعنی یقین ہے، یقین کر لیتے ہیں انہم محیط بہم، یقیناً وہ گھیرا کر لیا گیا ہے ان کا، اب طوفان سے نکل نہیں سکتے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کریم کو درحالے کے خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ہی کے لیے. الدین، ساری پکار. الدین کا معنی یہاں ساری پکار. مولانا کوئی جملہ آپ کو یاد ہے کہ آپ بھول گئے ہیں؟ جب یہ مشرکین پھنس جاتے تھے اس وقت کیوں خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے؟ جی وہ سمجھتے تھے شاید وہی عذاب آ گیا جس سے آمنہ کا لال ڈراتا تھا. لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، یہ باتیں ہو چکی ہیں. لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، کیا کہتے ہیں اگر تو نے نجات دے دی ہم کو من هَٰذِهِ، اس مصیبت سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے ہم شکر کرنے والوں میں سے. شاکرین کے نیچے موحد، ہم موحد بن جائیں گے. جیسا اب توحید والا عقیدہ ہے اسی پر پکے رہیں گے. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، پر جب کہ نجات دے دیتا تھا اللہ کریم ان کو. کیوں نجات دیتا تھا؟ یہ بھی میں نے جملہ لکھوایا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے سورۃ العنکبوت میں؟ اب نیچے لکھ لیں. انجاہم کے نیچے 2 لفظ ہیں، بوجہ مضطر ہونے کے، بوجہ مضطر ہونے کے. امن یجیب المضطرہ، جب بندہ ہر طرف سے نا امید ہو کر اللہ کو پکارے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے. مستر ہونے کی وجہ سے جب اللہ ان کو نجات دے دیتا تھا، اذا ہم یبغون فی الارض، فوراً وہ بغاوت کرتے تھے زمین میں. یبغون کے نیچے لکھیں یشرکون، یبغون کے نیچے یشرکون، شرک کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق، بغیر حق کے،
بغیر الحق کی قید کیوں لگائی ہے؟ سامنے لکھیں جی، بغیر الحق کی قید اس لیے یہ زیادتی اور سرکشی خود ان کے نزدیک بھی جرم تھی۔ لالا کون ہی لکھا ہوا ہے جملہ تھوڑے کول؟ چیک نہ کرو، میں مڈھو لکھا ہی رہا تھے، تھوڑے کول کتوں لکھا ہوا آ گیا ہے؟ لالا چیک کر رہا ہے بھائی، آس پاس دورے میں پہلے شریک رہا ہے نا لالا، دیکھ رہا ہے بھائی جملہ لکھا، میں لکھا ہی مڈھو رہا تھے، میں نے رات کو یہ جملہ لکھا ہے، اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ کیا جملہ لکھوایا ہے جی؟ بغیر الحق کی قید کیوں لگائی؟ وہ بھی سمجھتے تھے ہم ناحق کر رہے ہیں، ان کا ضمیر ملامت کرتا تھا، کرتے ناحق کو تم، کرنا شکر چاہیے تھا، کر شرک رہے ہو۔ یا ایھا الناس، اس پر لکھ لیں کل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یقیناً تمہاری شرارتیں علی انفسکم، علی ضرر کے لیے، وبال ہوں گی تمہارے اپنے اوپر۔ لام نفع کے لیے ہوتا ہے، علی نقصان اور ضرر کے لیے۔ متاع الحیات الدنیا، مانا عبارت تھی تمتعوا متاع الحیات الدنیا، عبارت تھی تمتعوا متاع الحیات الدنیا، نفع اٹھا لو نفع دنیا کی زندگی کے، عبارت تھی تمتعوا متاع الحیات الدنیا، نفع اٹھا لو نفع دنیا کی زندگی کے۔ ایک معنی یا تمتع نہ نکالو تو پھر یہ منصوب ہے بے نزع الخافض، عبارت تھی فی متاع الحیات الدنیا، دوسرا قول بھی لکھ لیں فی متاع الحیات الدنیا، یہ جو تمہاری شرارتیں ہیں وبال تمہاری اپنی جان پر ہوگا، اور ہیں بھی فی متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے نفع میں ہیں، یہ دنیا کی زندگی کا نفع ہے، لے لو لے لو، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف لوٹنا ہے تم کا، پس ہم خبر دیں گے تم کو ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا، عنوان لکھے نیچے آیت پر، تزہید من الدنیا، اور جملہ لکھیں جی جلدی کریں، جس دنیا پر مغرور ہو کر نہیں مانتے اس کا حال، جس دنیا پر مغرور ہو کر نہیں مانتے اس کا حال۔ انما مثل الحیات الدنیا، پکی بات ہے دنیا کی زندگی کا حال، دنیا کی زندگی کی مثال، کمائن مثل پانی کے ہے، مائن کے نیچے روح، جلدی کریں، مائن کے نیچے روح، انزلنا من السماء، اتارا ہم نے اس پانی کو بلندی سے، فاختلط به نبات الارض، پس گنجان ہو کر نکلی بہی پانی کے ذریعے، باسبب یا نبات الارض، زمین کی انگوریاں، ارض پر لکھیں جسم، مما یاکل الناس والانعام، سبحان اللہ، مما یاکل الناس والانعام، ان چیزوں میں سے جو کھاتے ہیں انسان اور لوگ، پانی آیا، زمین سرسبز ہوئی، انگوریاں نکلی، فصلیں نکلی، لوگ کھا رہے ہیں، جانور کھا رہے ہیں، حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جس وقت لے لیتی ہے زمین، زخرفہا، اپنی چمک، وَزَيَّنَتْ، واو تفسیریہ، وَزَيَّنَتْ یعنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر لفظ لکھنے ہیں، انسان کی جسمانی طاقت، وَزَيَّنَتْ انسان کی جسمانی طاقت، وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور ظن بمعنی یقین، یقین کر لیتے ہیں زمین کے مالک، أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، یقیناً وہ پوری قدرت رکھنے والے ہیں زمین پر، فصل تیار ہو گئی ہے، ہم ابھی کاٹ لیں گے، قادرون، اس کے اوپر لفظ لکھیں جی، انسان کے رشتہ دار، ان کو امید انسان پر، بس ان کو امید انسان پر،
اتاہا امرنا لیلا و نہارا، آ جاتا ہے زمین کو، وہ جو انگوریاں نکلی ہوئی ہیں نباتات، آ جاتے ہیں ان انگوریوں کو، امرنا ہمارا حکم، لیلا و نہارا رات کے وقت یا دن کے وقت، لیلن پر لکھے وقت غفلت، نہارن پر لکھے وقت بیداری، فجعلناها حصیدا کلم تغن باللمس، پس کر دیتے ہیں ہم اس فصل کو حصیدا کٹی ہوئی، کلم تغن باللمس گویا کہ نہیں تھی وہ کل۔ امرنا لیلن پر لکھ لے موت، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہم نشانیاں، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا جو غور فکر سے کام لیتے ہوں۔ آیت کو دیکھیں، میں آیت کو فٹ کروں انسان پر۔ کمائن پانی اوپر سے آیا، زمین میں آیا، زمین آباد ہوئی، نبات انگوریاں نکلیں، فصلیں نکلیں، اور زمین خوبصورت ہو گئی، ہر طرف کھیتی لہرا رہی ہے، ہر طرف فصلوں کی بہار ہے، گندم اگی ہوئی ہے۔ زمین کے مالک کا یہ خیال ہوتا ہے میں فصل کاٹ کر بیچوں گا، سارے قرضے میرے اتر جائیں گے، شادیاں کروں گا، خوشی غمی یہ نمٹاؤں گا، بس وہ اسی امید میں ہوتا ہے کہ میں نے فصل کاٹ کر ساری ضروریات پوری کرنی ہیں۔ یکدم رات کو یا دن کے وقت آ جاتے اللہ کا عذاب، آیا ژالہ باری، آیا کوئی ایسا آگ والا عذاب، اللہ نے کھیتی کو کاٹ کر تباہ و برباد کر رکھ دیا، ایسے معلوم ہوتا ہے کلم تغنا باللمس، یہاں کھیتی تھی ہی نہیں۔ اب میں نے آپ کو جو لفظ لکھوائے ان کو فٹ کرتا ہوں۔ پانی اوپر سے آیا، روح اوپر سے آئی، آپ نے دیکھی نہیں آیت، میں کیا کروں؟ پانی پر میں نے کیا لکھوایا؟ روح۔ پانی اوپر سے آیا، روح اوپر سے آئی، پانی زمین میں آیا، روح جسم میں آئی، عرض پر جسم لکھوایا ہے، اور زمین خوبصورت ہو گئی، او انسان جوان ہو گیا۔ اب جوان پر بڑی امیدیں ہیں، والدین کو، رشتہ داروں کو، نوکری کرے گا، محنت مزدوری کرے گا، کاروبار کرے گا، ہماری خدمت کرے گا، ان کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں۔ قادرون علیہا، یکدم آتی ہے موت، دن کو آئی موت، رات کو آئی موت، اور ایسے اللہ نے نام و نشان انسان کا مٹا دیا جیسے کھیتی کا اللہ نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ انسان گیا، پھر قبروں پر لکھا ہوتا ہے ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساکی چھلک پڑا، رہی دل ہی کی دل میں حسرتیں کہ نشان قضا نے مٹا دیا۔ انسان کی یہی زندگی ہے، کھیتی والی مثال۔ ورنہ مثال فٹ میں نے کی ہے، آپ احباب نے سمجھ لی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سبحان اللہ۔ جب دنیا دار الزوال ٹھہری، لکھیں جملہ، جب دنیا دار الزوال ٹھہری، یہ تو زوال کا گھر ہے، آؤ نہ پھر اللہ کریم بلاتا الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف۔ جنت میں سلامتی ہی سلامتی ہے، دنیا تو دار الزوال ہے۔ دار الزوال و یہدی من یشاء، اور اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ صراط مستقیم پر جملہ جو ذریعہ ہے دار البقاء کا، جلدی لکھیں جلدی، صراط مستقیم جو ذریعہ ہے دار البقاء کا، للذین آحسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اخلاص سے نیکی کی۔ آحسنوا کے نیچے لکھیں یعنی ایمان و توحید، جنہوں نے ایمان قبول کیا، توحید قبول کی، جنہوں نے نیکی کی اخلاص کے ساتھ، ان کے لیے الحسنہ، بڑی بھلائی ہوگی، حسنہ پر جنت، وزیادۃ، اور اس کے علاوہ بھی مزید بڑا ہوگا، زیادتن پر لکھیں رویت الہی، اللہ کا دیدار، دیدار لکھ لیں، دیدار الہی بھی ہوگا۔ للذین آحسنوا خبر مقدم ہے، الحسنہ معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ ہے، زیادہ معطوف ہے، معطوف معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے، للذین آحسنوا خبر مقدم ہے۔
ولا یرہقہم وجوہ قتر ولا ذلہ، اور نہ چڑھے گی ان کے چہروں کو سیاہی، ولا ذلہ، اور نہ ذلت، ان کے چہروں پر سیاہی بھی نہیں چڑھے گی، ذلت بھی نہیں چڑھے گی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنتی، اس جنت میں ہمیشہ وہ رہنے والے ہوں گے۔ والذین کسبوا السیئات، تخویف اخروی، اور وہ لوگ جنہوں نے کمایا برائیوں کو، سیئات پر شرک و کفر۔ جلدی کریں، قلم آپ ہٹا دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے کمائیاں کی بری کمائیوں سے مراد شرک و کفر، جزاء سیئۃ بمثلھا، بدلہ برائی کا اس کے برابر ہوگا، اس کے برابر ہوگا۔ سامنے لکھیں جی، یعنی گناہ سے زیادہ سزا نہیں ملے گی، معافی کی نفی نہیں۔ 10 گناہ کیے 10 کی سزا ملے گی، اور معافی یہ ممکن ہے، اللہ معاف کر دے، شرک کے علاوہ باقی جو گناہ ہیں اللہ معاف کر دے۔ تو یہاں پر بے مثلہا سے کیا مراد ہے؟ جتنے گناہ کیے سزا اتنی ہی ملے گی، معافی کی نفی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، وہ مل سکتی ہے۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان پہ چڑھے گی ذلت، مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، نفی شفاعت کاری نہیں ہوگا ان کے لیے، من اللہ، من عذاب اللہ، عذاب لکھیں قرطبی کا حوالہ، من عذاب اللہ، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے عذاب میں سے بے ناصم، کوئی بچانے والا۔ مولانا اب حاشیہ لکھیں سامنے بالکل، کفار کے دلوں کی سیاہی، کفار کے دلوں کی سیاہی چہروں سے ظاہر ہو کر رہے گی۔ یہ سیاہی جہالت و ضلالت کی ہوگی۔ کانما اوشیت وجوہم کتم من اللیل مظلما، بیان حالت ذلت، بیان حالت ذلت، گویا کہ ڈھانپے گئے ان کے چہرے، کتم من اللیل، رات کے ٹکڑے میں سے، رات کا کالا ٹکڑا لے کر ان کے چہروں پہ مل دیا گیا ہے، ایسے چہرے سیاہ ہوں گے۔ مظلمان، یہ مولانا حال ہے یا کتان سے حال ہے یا لیل سے حال ہے؟ مظلمان یا کتان سے حال ہے یا اللیل سے حال ہے؟ معنی دوبارہ کرتا ہوں، کانما گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ان کے چہرے ایک ٹکڑے سے، ٹکڑا کس کا؟ من اللیل، رات سے، درا لے کے وہ ٹکڑا کالا ہو، وہ ٹکڑا اندھیرے والا ہو، یا مظلمن وہ رات اندھیرے والی ہو، اندھیرے والی رات کا ایک ٹکڑا لے کر ان کے چہروں پہ مل دیا گیا ہو، ایسے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہی لوگ جہنمی، اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، آگ میں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، تخویف اخروی، جن کو تم نے شفیع غالب سمجھا ہوا ہے نا، جن پیروں فقیروں اور انبیاء اولیاء کی عبادت کر رہے ہو، آؤ تمہیں سنائیں قیامت میں ان کا حال کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ یوم ناشرہم جمیعا، جس روز ہم جمع کریں گے ان تمام کو، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم فرمائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، مشرکوں کو کہیں گے مکانکم، الزموا مکانکم، الزموا محذوف ہے، مکانکم اس کا مفعول ہے، الزموا، الزموا مکانکم، لازم پکڑو اپنی جگہوں کو، اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ اب تو آسان معنی کر دیا، اپنی جگہوں سے نہیں ہلنا۔ انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک، شرکاؤکم پر لفظ عبادت میں،
عبادت میں جن کو عبادت میں شریک کیا تھا وہ بھی ٹھہر جائیں، تم بھی ٹھہر جاؤ۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پس جدائی ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان۔ زیلنا فرقنا، فرق یفرق تفریقا، جدائی ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور کہیں گے ان کے شریک تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر میں سوال یاد کرا رہا ہوں آپ احباب کو، یہ مشرکین انبیاء اولیاء کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ وہ تو کرتے تھے عبادت۔ 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 86۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، آیت نمبر 86 صفحہ 250۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، آمنے سامنے ہوں گے نا جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے تھے، مشرک دیکھیں گے شُرَكَاءَهُمْ اپنے شریکوں کو، قالوا تو کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء شُرَكَاؤنا یہ ہمارے شریک ہیں، الذین وہ شریک کنا ندعو من دونک جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر۔ اب کنا ندعو پر لفظ لکھیں جی، سفارشی اور حمایتی سمجھ کر، سفارشی اور حمایتی سمجھ کر پکارا کرتے تھے، غائبانہ حاجات و مسائل میں پکارا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، پس ڈالیں گے وہ شریک ان کی طرف بات کو، ان کی بات منہ پر ماریں گے، کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، پکارتے تو تھے۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ کہیں گے ہم پکارتے تھے، یہ کہیں گے نہیں پکارتے تھے۔ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان۔ مونا فَكَفَى پر لکھیں، یعنی اللہ کی قسم۔ آد مفسرین رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس گواہی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں وہ، اللہ کی قسم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، انا تھا یقینی بات ہے پکی، ہم تمہاری عبادتوں سے لغافلین البتہ بے خبر تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا۔ اب یہاں کیا معنی ہے کہ دور سے جس نے پکارا وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، قبر پر آ کر پکارا تو پتہ ہے۔ لغافلین، ہم غافل تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں جی عبادت کا پتہ نہیں ہے نا، عبادت لفظ آیا ہے نا، سجدہ طواف منت منوتی جانور ذبح کرو اس کا پتہ نہیں ہے نا، پکارو تو پتہ ہے نا۔ کھولیں جی 26واں پارہ پہلا صفحہ آیت نمبر 5 سورۃ حامیم۔ اللہ کا عبادت کا پتہ نہیں ہے نا جی، پکارو تو پتہ ہے۔ وَمَنْ نَزَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، وَمَنْ صفحہ 453، وَمَنْ نَزَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکارتے اللہ کریم کے سوا من، ان ہستیوں، من سبھی العقول کے لیے آتا ہے، میں نے جملے بھی لکھوائے تھے آپ کو، جو نہیں جواب دے سکتے اس کو کیا مطلب؟ وَهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِمْ غَافِلُونَ، یہ لفظ ہیں وَهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِمْ، دیکھو پکار کا لفظ آ گیا، اور وہ ان کی پکاروں سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب جمع کیے جائیں گے بت، یہ معنی ہے بت جمع کیے جائیں گے، واہ بھائی واہ، لوگ تو کانو بے عبادتہم، ہو جائیں گے وہ ان کے دشمن، اللہ کے نیک بندے ان کے دشمن بن جائیں گے، اور ہو جائیں گے بے عبادتہم کافرین، ان کی عبادت کا انکار کرنے والے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، غیبانہ پکار عبادت ہے، غیبانہ پکار عبادت ہے۔ او مولانا حاشیہ لکھیں، مشرک کے دو نظریے، جلدی کریں، مشرک کے دو نظریے۔
نمبر 1 ان معبودوں کو علم ہے، ان معبودوں کو علم ہے۔ نمبر 2 وہ اپنی عبادت پر راضی ہیں۔ مشرک کے کتنے نظریے ہوتے ہیں؟ 2۔ ایک نظریہ کہ ان بزرگوں کو، معبودوں کو، اللہ کی نیک ہستیوں کو اس کا اشارہ لکھوانا ہوتا ہے نا جی، علم ہے۔ اور نمبر 2 دوسرا جملہ تو سنائیں، وہ اس عبادت پر ہم نظر نیاز، منت منوتی، جانور چڑھاوے وغیرہ وغیرہ، یہ جھنڈیاں، یہ کمکمے، وہ راضی ہیں اس پر۔ تو اس آیت میں جواب دے دیا ما کنتم ایانا تعبدون، ان کو علم نہیں ہے اور وہ اپنی عبادت پر راضی ہیں۔ وہ آیت ابھی ہم نے کھولی ہے، کانوا لہم اعداء، نہیں سمجھ آئی؟ کانوا لہم، اگر راضی ہوتے تو دشمن بنتے؟ مولانا نہیں سمجھے آپ؟ اگر راضی ہوتے وہ نیک بزرگ، نیک ہستیاں، تو ان مشرکوں کے دشمن بنتے؟ کھولے مولانا سورۃ مریم۔ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا۔ صفحہ 281 آیت کا نمبر بیٹا بتاؤ۔ نمبر ہی تو آپ کو نہیں مل رہا، اور میں کیا کرا؟ نمبر کیا ہے یہ؟ سبحان اللہ۔ کلا، اچھا انہوں نے کیوں بنائے الہ؟